ہمارا جو دینی تصور ہے، دینی فہم ہے قرآن و سنت کو پڑھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ نیکی چلیں طے ہو گئی، نیکی کیا ہے آپ کی فطرت میں موجود ہے، اطلاق میں تفصیلات شریعت نے بتا دیں، لیکن نیکی پر اجر اس وقت ملے گا کہ جس وقت نیکی خدا کی منشا کی یافت میں، اس کی تائید میں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص مثلا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اس سے مجھے باطنی مسرت ملتی ہے، تو مذہبی دینی اسلامی لحاظ سے تو اس کی یہ نیکی اللہ کے قابل قبول تو نہیں ہوگی۔ نیکی تو تب ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو فطرت کا یہ تصور نیکی بدی کا اس وقت مؤثر ہوگا نتیجے کے لحاظ سے جب وہ ایمان باللہ کے اندر سے گزر کے جائے گا۔ اگر اس کو پیغمبروں کی دعوت نہیں ملی، اگر اس کے اہل و عیال میں بھی کوئی پیغمبروں کو جاننے والا نہیں ہے، اس تک پیغام نہیں پہنچا، تو جو اس کی فطرت شہادت دے رہی ہے اس میں اگر وہ اپنے رب سے یہ توقع کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، کیوں نہیں اجر ملے گا اسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں 10 جگہ کہا ہے کہ وہ کسی عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایمان فطرت کے تقاضے سے پیدا ہوا، ایک آدمی نے اللہ کو مانا، اس نے اس کا نام کوئی رکھ لیا، اس سے بحث نہیں ہے، اس کے تصورات میں بھی کوئی نقص ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کائنات کے پروردگار کے لیے نیکی کر رہا ہے اور اس تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی ہدایت نہیں پہنچی، تو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نیکی کرنی چاہیے، تو اللہ کے لیے نیکی کا تصور فطرت کی بنیاد پر بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہی تصور ہے جس کو پیغمبر ایک متعین صورت دے دیتے ہیں۔ تو ایمان آدمی اس حالت میں بھی لاتا ہے، وہی ایمان ہے جو سورہ اعراف میں زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا الستو بربکم؟ اگر اس عہد کا احساس انسان کے اندر نمودار ہوا، یہ نہیں کہ واقعہ یاد آ گیا، وہ احساس نمودار ہوا، فطرت نے اس کی تائید کی، خیر و شر کے الہام نے اس کے سامنے ایک لائے عمل رکھا، اور اس میں اس نے اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی خیر کا کام کیا، کسی کی مدد کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیوں اجر نہیں ملے گا اس کو؟ تو یہ کیا مقدمہ ہے؟ اجر بھی ملے گا اور مواخذہ بھی ہوگا۔ ٹھیک، اور اگر وہ خدا کو نہیں مانتا اور نیکی کرتا تو پھر جب وہ خود ہی اجر نہیں دینا چاہتا خدا سے، تو پھر ہم کیوں اس بحث ہی بالکل دوسری ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے۔ یعنی جب فطرت کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فطرت میں کیا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور موجود ہے، اس کو صرف ذکرہ کی ضرورت ہوتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تصور جس صورت میں بھی ہوگا یہ نمودار ہو جائے گا، جب نمودار ہوگا تو پروردگار کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرے گا۔ یہ تعلق جس طرح پیغمبر متعین کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح متعین نہ ہو، اس کے لیے وہ نام نہ ہو، اس کے لیے وہ الفاظ نہ ہو۔ ایک آدمی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے آبا کو بھی کوئی بات نہیں پہنچی ہے، قرآن مجید نے اسی کے بارے میں کہا ہے نا، تو جب وہ مواخذے میں آ گیا، یعنی مسئول ٹھہرا دیا گیا، جواب دہ ہو گیا، تو وہ نیکی کرے گا تو وہ اس کا اجر کیوں نہیں پائے گا؟ اور پھر مزید عرض کروں کہ جب یہ کہا قرآن مجید نے کہ خیر و شر تمہارے اندر الہام کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی مواخذہ بھی بیان کر دیا اور اجر بھی بیان کر دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو یہ اس سطح پر بھی موجود ہے، اور جس وقت ہم اللہ کے کسی پیغمبر کو مان لیتے ہیں تو گویا اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اور جب اس یاد دہانی کے نتیجے میں تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں تو تفصیلات کے مکلف ہو جاتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس صرف فطرت کی ہدایت ہے تو اللہ پوچھے گا بھی اسی کی بنیاد پر، اور اجر بھی اسی کی بنیاد پر دے گا، اور اگر آپ کے پاس پیغمبروں کی ہدایت ہے تو ظاہر ہے کہ اب آپ مسئول بھی اسی کے لحاظ سے ہو گئے، اور آپ کے لیے اجر بھی اسی لحاظ سے اللہ کے ہاں مقدر ہو گیا۔ اور اگر آپ کو محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچ گئی ہے، قرآن مجید پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کے لحاظ سے آپ سے جواب مانگا جائے گا۔ تو یہ مختلف مدارج ہیں جن کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ایک اور بات بھی اس معاملے میں عرض کر دوں کہ میں نے جو مقصد بیان کیا ہے دین کا، وہ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، تزکیہ۔ اصل میں تزکیہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بناتے ہیں، یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں یا ان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کا تصور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کے اس پورے عمل کو، یعنی آپ کے اخلاقی تطہیر کے پورے عمل کو آخری درجے میں پاکیزہ بنا دیتا ہے۔